بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا جی اسٹوڈنٹ، آج ہم نے سیکنڈ ایئر کی جو مطالعہ پاکستان ہے نا، اس بک کو آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سیکنڈ ایئر کی مطالعہ پاکستان بک کو آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ ٹیکسٹ بک ہے پنجاب بورڈ کی۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جی آپ میری چینل کو ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، اور جو اسٹوڈنٹ نہیں ہیں وہ مسٹ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سیکنڈ ایئر مطالعہ پاکستان کے ٹوٹل چیپٹر کتنے ہیں۔ چیپٹر ہمارے پاس ٹوٹل اس کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں 6 چیپٹر ہیں ٹوٹل۔ اسلام اور پاکستان، سیاسی اور آئینی ارتقاء، انتظامی نظام، انسانی حقوق، پاکستان کا نظام تعلیم اور کھیل، اور سیر و سیاحت، یعنی 6 آپ کے پاس چیپٹر ہیں مطالعہ پاکستان کے۔ ٹھیک ہے جی، پہلا چیپٹر آج ہم نے شروع کرنا ہے اسلام اور پاکستان۔ اسلام اور پاکستان پہلا چیپٹر آج ہم نے شروع کرنا ہے، اور اس کا جو پہلا ہی ٹاپک ہے آج ہم وہ ڈسکس کریں گے کہ پہلے ٹاپک میں کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو چلے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اسلام اینڈ پاکستان، اسلام اور پاکستان، باب نمبر 1 ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے اسلام بحیثیت پاکستان کے نظریاتی اساس۔ ٹھیک ہے جی، اسلام بحیثیت پاکستان کی نظریاتی اساس، اسلام ایز دی آئیڈیالوجیکل بیس آف پاکستان۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہلا ٹاپک ہے ہمارے پاس، آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس میں کہا کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ نظریہ ہوتا کیا ہے۔ یہ آپ نے غالباً 9th کی مطالعہ میں پڑھا ہوگا، نظریہ پاکستان۔ تو نظریہ ہوتا کیا ہے؟ میننگ آف ایڈیالوجی، ایڈیالوجی کو ہم کہتے ہیں کہ نظریہ۔ ٹھیک ہے جی، ایڈیالوجی نظریہ، کوئی بھی ہم نے کوئی چیز کو سوچنا ہے، اس کا نظریہ پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو نظریہ جو ہمارے پاس ہے نا وہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ کیا جی، نظریہ فارسی زبان ایڈیالوجی کا ترجمہ ہے۔ یہ 2 اجزاء ایڈیالوجی پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے جی، نظریے کا مفہوم ہے کہ انداز فکر یا تصوریات حیات۔ کیا جی، کوئی بھی انداز فکر کرنا، کوئی بھی اپنے ذہن میں کوئی بھی اندازہ کر لینا، اس کو نظریے کے طور پر بیان کرنا، یہ ہمارے پاس نظریہ کہلاتا ہے۔ نظریہ عام طور پر اس تہذیبی یا معاشرتی لاہ عمل کو کہتے ہیں کہ جو کسی قوم کا مشترکہ نسب و لین بن جائے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے کہ نظریہ کسی بھی عام طور پر تہذیبی اور معاشرتی لاہ عمل کو کہتے ہیں کہ جو کسی قوم کا جو ہے نا وہ نسب و لین اس کا مستقبل بن جائے، ایسا نظریہ پیش کیا جائے۔ نظریے کا لفظ زیادہ وسیع معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا جی، اس سے انسانی زندگی کا ایسا نظام وجود میں آتا ہے جس میں زندگی کے مقاصد شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جس میں عقادات اور زندگی کے مقاصد شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نظریہ یہی ہوتا ہے۔ نظریہ کسی بھی معاشرہ کو ایسی شکل میں لے آتا ہے جس میں افراد کے رسم و رواج، مذہبی معاملات مشترکہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایسا کوئی نظریہ پیش کریں کہ جو ہمارے پاس اپنی قوم کے رسم و رواج، مذہبی معاملات مشترکہ ہو جائیں ان کے۔ ٹھیک ہے جی، اسلامی معاشرہ دیگر معاشروں کے مقابلے میں بالکل منفرد ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسلامی معاشرہ یہ احلامی اصول و نظریات پر قائم ہے جو قرآن مجید اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت سے حاصل کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہمارے پاس آ گیا نظریے کا مفہوم، میننگ آف ایڈیالوجی۔ اب دیکھتے ہیں اسلامی نظریے کا ماخذ، سورس آف اسلامک ایڈیالوجی۔ کسی بھی نظریے کے اثرات کا انحصار افراد کے خلوص، لگن، وفاداری اور وابستگی پر ہوتا ہے۔ کوئی بھی نظریہ اگر ہم پیش کریں، سب سے پہلے تو اس میں افراد کا خلوص، افراد کا شامل ہونا، ان کا راضی ہونا، لگن اس میں ہو، اپنا شوق ہو، جذبہ ہو اس نظریے کو بنانے کا، وفاداری ہو کہ اس نظریے کو ہم نے شروع کیا ہے تو ہم اس کو ختم بھی کریں گے، اور وابستگی ہو، اس وجہ سے کوئی بھی نظریہ کوئی بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسلامی نظریہ افراد کے ذہنوں پر فطری طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس طرح اسلام کے ابدی اصولوں پر افراد کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اسلامی نظریے کا سرچشمہ قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اسلامی رسم و رواج ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسلامی جو نظریہ ہے نا وہ قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ٹھیک ہے جی، اسلامی رسم و رواج ہے، اس کا مجموعہ۔ ٹھیک ہے جی، قرآن مجید، دی ہولی قرآن۔ اب قرآن مجید،
قرآن مجید کے احکام اسلام کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے جی، جو قرآن مجید کے احکام ہے نا وہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس سے سیاسی، معاشری اور معاشرتی قوانین اور حقوق کے سلسلے میں مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی قوانین ہو، حقوق کے سلسلے میں کوئی بھی چیز دنیا کی ہو، قرآن مجید سے ہمیں رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے جو بہت بہت بڑے بڑے سائنسٹسٹ ہیں وہ بھی قرآن مجید سے ہی اپنی معلومات حاصل کرتے ہیں، رہنمائی قرآن مجید سے حاصل کرتے ہیں، جس کی بدولت انفرادی اور اجتماعی سطح پر زندگی خوشگوار، پرامن اور بامقصد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جی قرآن مجید آ گیا۔ اب آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی احکامات کو اپنے اقوال و فعال سے واضح فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ اسلامی احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و فعال یعنی اپنی زبان سے جو کچھ بولا، کچھ طریقے سنت کے ذریعے ہمیں جی وہ واضح فرما دیا۔ قرآن مجید کی تعلیمات کی تشریح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید کی جو تشریح ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مل جاتی ہے ہمیں، جو اسلامی اصولوں قوانین کا چشمہ ہے۔ سنت ایک عربی اصطلاح ہے جس کے لفظی معنی ایسا راستہ جس کی پیروی کی جائے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا یہ لفظ ہے جس کے معنی کوئی ایسا راستہ جسے اختیار کرنے سے ہمیں کچھ فائدہ ہو، رہنمائی ملے، ٹھیک ہے جی، کچھ ہمیں کچھ رہنمائی ملے اس کی پیروی کرنے سے، اس سے ہم سنت کہتے ہیں۔ تو وہ ایسا وہی راستہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اپنے طریقے سے، وہ سنت ہے۔ قرآن مجید اسلامی اصولوں کے بنیادی خط و خال بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ان کی تشریح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسلام کے بنیادی ارکان یعنی نماز، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد کے تفصیلات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کسٹمز، رسم و رواج۔ رسم و رواج کیا ہوتے ہیں؟ مختلف علاقوں میں مختلف رسم و رواج پائے جاتے ہیں، کئی میں اسلامی ہوتے ہیں، کئی میں دوسرے ہوتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں پائے جانے والے ایسے رسم و رواج جو ایسی اقدار جو اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہوں، کیا جی، مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ انہیں اپنے مخلوص خطے یا علاقے میں اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا رسم و رواج ہو جو کوئی اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہو، اس کے خلاف نہ ہو، ایسا رسم و رواج وہاں خلاف نہ ہو تو وہ مسلمان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے مخصوص خطے یا علاقے میں اسے اختیار کر سکتا ہے۔ ان میں میلے، اجتماعات اور دیگر تقریبات شامل ہیں۔ میلے وغیرہ، عرس وغیرہ، کچھ دیگر تقریبات، اجتماعات جو اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ رسم و رواج مسلمان اختیار کر سکتے ہیں اپنے خطے یا علاقے میں۔ امپورٹنس آف ایڈیالوجی، نظریہ کی اہمیت۔ کسی قوم کے لیے نظریہ کیوں اہم ہوتا ہے؟ یہ کوشچن ہے، بورڈ کا کوشچن ہے، امپورٹنٹ کوشچن ہے، شارٹ کوشچن ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی بھی قوم کے لیے نظریہ کیوں اہم ہوتا ہے؟ نظریے کی اہمیت مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر واضح ہوتی ہے۔ خیالات کا عکاس، ریفلیکشن آف آئیڈیاز، خیالات کا عکاس۔ نظریہ افکار و خیالات کا عکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ جانتے ہیں یہ معاشرے میں رہن سہن، سوچ، طرز فکر، باہمی تعلقات کے اصول متعین کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نظریہ ہمارے پاس یہ ہو جاتا ہے۔ سورس آف نیشنل یونٹی، قومی اتحاد کا سرچشمہ۔ نظریہ لوگوں کو ایسا پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے جو اتحاد کا چشمہ بناتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی نظریہ پیش کیا تھا کہ جہاں امیر، غریب، کالا، گورا سب برابر ہیں، عربی ہو، اجمی ہو، سب برابر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ایسا ہی نظریہ پیش کیا تھا نا، ٹھیک ہے جی۔ رضا الہی کا اصول، ٹھیک ہے جی۔ اسلامی نظریہ انسانوں کو فلاح و بہبود کے لیے جد و جہد پر ابھارتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ یہ جد و جہد اقوام کے لیے زبردست قوت محقہ کام دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نظریہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ درست فیصلے میں مددگار، ہیلپ فل ان میکنگ رائٹ ڈیسیژن۔ قیادت کے انتخاب کے لیے نظریہ ایک خاص طرح کی بصیرت پیدا کر دیتا ہے جس سے درست فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نظریہ ہمیں ایسی کچھ چیزیں بتاتا ہے، ایسی بصیرت پیدا کر دیتا ہے جس سے ہمیں صحیح فیصلے کرنے میں مدد مل جاتی ہے۔
ثقافت کو برقرار رکھنے میں معاون، یہ آخری پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ نظریے سے آزادی، ثقافت اور رسم و رواج برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسا نظریہ پیش کریں جس سے ہمارے پاس آزادی ہو، ثقافت ہو، کوئی بھی رسم و رواج ہو، اس کو برقرار کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی نظریہ ان اسلامی اقدار کا عکس ہے جن کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور عمل کر کے دکھایا، ٹھیک ہے جی۔ اسلامی نظریہ اس اقدار کا ریفلیکشن ہے، اس اقدار کی عکاس ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا، ٹھیک ہے جی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ باتیں کر دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی زبان مبارک سے کہا تو اسے اپنی ظاہری زندگی میں کر کے بھی دکھایا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہمارا ہو گیا پہلا ٹاپک، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا ہو گیا پہلا ٹاپک۔ تو پہلے ٹاپک میں آج ہم نے پڑھا اسلامی بحثت پاکستان کے نظریہ سیاس، اس میں ہم نے نظریہ کا مفہوم پڑھا، سورس پڑھے نظریہ اسلامی نظریہ کے، قرآن مجید پڑھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھی، رسم و رواج پڑھے، نظریہ کی اہمیت پڑھی، یہ 4-5 پوائنٹ پہ۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو ختم ہوئی، ہم نے پہلا ٹاپک اس کا مکمل کر لیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت اس کی سمجھ آنی چاہیے، سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ مطالعہ پاکستان ایک ایسی کتاب ہے، اس کو ریڈنگ کر کے رٹا تو نہیں لگایا جا سکتا، کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آئے تو اس کو اپنی ذہن سے کچھ بنا کے بھی لکھا جا سکتا ہے، سمجھ ہونی چاہیے، کوئی بھی کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہونے چاہیے۔ تو میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ نظریہ کا آپ کو کنسیپٹ اچھی طرح سے کلیئر کر دیا جائے۔ تو اگلا ٹاپک ہم جب اگلی ویڈیو شروع کریں گے وہ 2 قومی نظریہ 2 نیشن تھیوری پڑھیں گے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ڈیٹیل سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔